ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. دوستان محترم، انشاءاللہ بہت جلد ایام نحر یعنی قربانی کے دن آنے والے ہیں، تو موقع اور مناسبت کی وجہ سے قربانی کے چند فضائل جو قرآن و احادیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو قربانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر سورۃ الکوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو قرآن عظیم کے اندر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے محبوب تم فرما دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ کہلوایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں اور میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں قربانی کا حکم ملتا ہے۔ اب احادیث طیبہ کے اندر ہم قربانی کو دیکھیں تو سب سے پہلے میں ابن ماجہ شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3127، اس کو میں پیش کر کے آپ کے سامنے اس کی عظمتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، ہمارے آقا فرماتے کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ جب سوال کیا کہ یہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے جب جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس میں پھر صحابہ کرام نے پھر سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، ہم اس کو کریں گے، ادا کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ہم قربانی ادا کریں گے تو ہم اس میں ثواب کیا رکھا ہے؟ قال بكل شعرة حسنہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، اس میں ہر بال کے بدلے میں ایک حسنہ ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک حسنہ ہے۔ تو صحابہ نے پلٹ کے پوچھا، کیونکہ بڑا جانور ہوتا ہے اس میں بال تو گھنے نہیں ہوتے نا، تھوڑے کم بال نظر آتے ہیں، اور جو دمبا ہے یا پھر بکرا ہے تو اس کے اندر بال بہت گھنے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت صحابہ نے پلٹ کر پھر سوال کیا، قالوا فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کیا بات ہے، اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک حسنہ ہے۔ اب یہاں جب اکثر لوگ اس کو جب بیان کرتے ہیں نا تو اس میں یہی کہتے ہیں کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، یعنی حسنہ کا ترجمہ ایک نیکی سے کیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے جب قرآن عظیم کے اندر دیکھا کہ قرآن حسنہ کسے کہتا ہے، تو قرآن عظیم کے اندر حسنہ کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک حسنہ لائے گا ہم اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی نہیں ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک حسنہ ہے، اور ایک حسنہ 10 نیکیاں ہے۔ تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ حسنہ کا مطلب ہے 10 نیکی، اللہ 10 نیکی اسے عطا فرماتا ہے۔ دوستان محترم، تو یہاں سے پتا چلا
کہ یہ قربانی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی سنت ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار ثواب رکھا ہوا ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ ابھی کیا ہے کہ اس دور کے اندر بہت سارے ہمارے مسلمان دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، صرف دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، تو ایک لیول کے بعد پھر ان کا ذہن بدلنے لگتا ہے، چینج ہونے لگتا ہے، اور پھر ان کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم سب قربانی نہ کریں اور اسی قربانی کا سارا پیسہ اکٹھا کر کے کسی کی مدد کر دیں، غزہ میں دے دے، فلسطین میں دے دے، فلاں کو دے دے، فلاں کو دے دے، فلاں کی بیٹی کی شادی کرا دے۔ کیونکہ جب اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں نا، تو پھر بہت سارے لوگ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا نا، پھر کہتے ہیں ہاں بہت اچھی بات کر رہا ہے یہ تو، کہ چلو قربانی کا پیسہ ہم جمع کر کے کسی اور کی مدد کر دیں گے، کسی اور کو ہیلپ کر دیں گے، تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ تو اس کا بھی جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے عطا فرما دیا۔ آپ دیکھیں ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1493، جس کو ام المؤمنین حضرت سیدتنا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اسی کا جواب جو آج بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا سب سے محبوب عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ یعنی آپ قربانی کے دن 1 کروڑ روپیہ خرچ کر دیں، صدقہ کر دیں، آپ کو وہ ثواب نہیں ملنے والا جو ثواب اللہ آپ کو جانور قربان کرنے پر عطا فرمائے گا۔ قربانی کے دن آپ سونا خیرات کر دیں اور قربانی نہ کریں تو آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو جانور قربان کرنے پر ملنے والا ہے۔ یہ جانور اگرچہ سستا ہے جو آپ نے صدقہ کیا اس کے بنسبت، پھر بھی اس کا ثواب اور یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام نہر میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی نیکی پسند ہے ہی نہیں۔ سب سے پسندیدہ نیکی ایام نہر میں جانور کا خون بہانا ہے۔ تو یہ سوچ بنانا کہ ہم قربانی نہ کریں اور یہ کسی اور کی مدد کر دیں، جانوروں کی ایسے جان بچ جائے گی اور لوگوں کی مدد بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ مسئلہ صرف غیر مسلموں نے نہیں اٹھایا بلکہ باقاعدہ طور پر مسلمانوں نے بھی یہ آواز اٹھائی ہے، اور مسلمانوں نے بھی سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ ہمیں جانوروں کو بچانا چاہیے، ان کی جانیں بچانی چاہیے، اور اس کے بجائے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اس سے زیادہ ثواب اللہ عطا فرمائے۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ جب بندہ قرآن اور حدیث نہیں پڑھتا تو اس طرح کے وسوسے ان کے دل و دماغ میں آتے ہیں اور شیطان ان کو غلط راہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن جب ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تو اس کا بالکل کلیئر جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے عطا فرما دیا کہ ایام نہر میں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ تم اپنے جانور کو راہ خدا میں قربان کرو۔ دوستان محترم، اب آگے دیکھیں، اسی حدیث کو میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے جانور قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں آپ نے اس کی قربانی کر دی، اب کیا ہوگا؟ انہا لتأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا، قیامت کے دن یہ قربانی یعنی یہ جانور اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھوروں کے ساتھ آئے گا۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی نے سینگ کیوں کہا، خور کیوں کہا، بال کیوں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے اس کے گوشت کے ساتھ آئے گا، لیکن یہاں سینگ، بال اور خور کہا یہ وہ چیزیں جو تم کھاتے نہیں ہو بلکہ پھینک دیتے ہو، دفن کر دیتے ہو، جس کی کوئی قیمت نہیں تمہارے نزدیک، یہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں قیامت کی دن آئے گی، اور اس کا بھی بدلہ اللہ تمہیں قیامت کی دن عطا فرمائے گا۔ یہ پورا جانور قیامت کے دن اسی طریقے سے آئے گا وہاں پر، اور پھر کیا ہوگا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، آپ نے چھری چلائی، ابھی جیسے چھری چلی اور وہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ جیسے تیز چھری چلی، فٹ سے فوارہ نکلا گلے سے اور خون کا قطرہ زمین پر پہنچا۔
کہ اس سے بھی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے اور اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو، اخلاص کے ساتھ ادا کیا کرو، محبت کے ساتھ ادا کیا کرو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ادا کیا کرو. اب ایسا نہیں کہ مہنگا جانور خریدا ہے تو 2 مہینے تک دل میں وہی خیال آتا رہے، یار میں نے بہت مہنگی قربانی کر دی، میں نے بہت مہنگی قربانی کر دی. نہیں، خوش دلی کے ساتھ کرو، اللہ کی رضا کے لیے اچھا، تندرست اور قیمتی جانور خرید کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرو. اور جب بھی قربانی کرو تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس لیے کہ اگر ہم نے دکھاوے کے لیے قربانی کی تو نہ تو اس کا کوئی ہمیں ثواب ملنے والا ہے، اور نہیں یہ قربانی قیامت کے دن ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہے. اس لیے کہ یہ تو واہوائی کرانے کے لیے تھی، دکھاوا کرنے کے لیے تھی، لوگوں کو بتانے کے لیے تھی، تو پھر اس کا ثواب ہمیں ملنے والا نہیں ہے. دوستان محترم، تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی. اب آپ دیکھیں کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی کا جانور اس کے لیے قیامت کے دن کس کس انداز میں فائدہ مند ثابت ہوگا. تو اس کی چند روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اس کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جس نے خوش دلی سے حصول ثواب کی نیت سے قربانی کی تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے روک بن جائے گی، آڑ بن جائے گی. یہ قربانی اس کو جانے نہیں دے گی جہنم کے اندر. بلکہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، جس کو اعلی حضرت نے فرمایا کہ برکت المصطفیٰ فی الہند، کہ یہ وہ ذات ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہندوستان میں برکت ہے. یہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ وہ کہتے ہیں اشرۃ اللمعات کے اندر کہ قربانی اپنے کرنے والوں کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، اور بالوں، خوروں اور سینگوں کے ساتھ جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور حضرت علامہ قاری علی رحمہ اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا ہر عضو، ہر پارٹ قربانی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن فدیہ بن جائے گا. اس کے ہر عضو کا فدیہ بن جائے گا. یعنی قربانی کے جانور کے آگے کے 2 پیر انسان کے ہاتھوں کا فدیہ بن جائیں گے، اس کے 2 پیچھے کے پیر اس کے پیر کا فدیہ بن جائیں گے. قربانی کے جانور کا سر انسان کے سر کا فدیہ بن جائے گا. یعنی پورا جانور پورے انسان کے وجود کا فدیہ بن جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے صدقے میں قیامت کے دن اس کے پورے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا، جہنم میں جانے سے اس کو بچا لے گا. دوستان محترم، یہاں پر قربانی کے حوالے سے میں نے ایک بڑی پیاری روایت پڑھی کہ جب قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جب سیدہ فاطمہ کے نام سے قربانی ہو رہی تھی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ غور سے سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روایت ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ سے، قومی الی اضحیتک فاشہدیہا، اے فاطمہ کھڑے ہو جاؤ اور قربانی کے وقت اپنی قربانی کے پاس حاضر رہو. کیا فرمایا؟ اے فاطمہ کھڑے ہو جاؤ اور قربانی کے وقت اپنی قربانی کے جانور کے پاس حاضر رہو. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. کیوں؟ فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكَ. اللہ کے نبی فرماتے اس لیے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ تعلیم امت کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ تعلیم امت کے لیے، کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، ان کو اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑے رکھ کر آپ نے یہ فرمایا یہاں کھڑے رہو، اس لیے کہ جب اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرے گا تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. دوستان محترم، دوسری ایک روایت میں نے پڑھی
کہ قربانی کا جانور اپنے گوشت اور خون کے ساتھ تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا 70 ضعفاً. اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ اس جانور کو 70 گنا زیادہ وزنی بنا کے رکھے گا پلڑے کے اندر. کتنے؟ 70 گنا زیادہ. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کبھی کبھی مذاق کے اندر یہ بات کہہ دیتے ہیں، حالانکہ مذاق نہیں کرنا چاہیے عبادت کے معاملے میں، کہ آپ کا یہ جانور آپ کو پل صراط سے کیسے لے کے گزرے گا؟ یہ دبلا پتلا ہے، اور آپ کا وزن تو دیکھو ماشاءاللہ آپ 100 کلو کے ہیں، آپ 120 کلو کے ہیں. کبھی کوئی بندہ موٹا ہوتا ہے نا تو لوگ اس طریقے سے مذاق اڑا دیتے ہیں. یہ بڑا جانور آپ کو 7 لوگوں کو لے کے کیسے پل صراط سے گزرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا ہے. بلند آواز سے نا، اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن جب یہ جانور آئے گا پل صراط پر آپ کو لینے کے لیے، تو صرف ایسا ہی نہیں آئے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 گنا زیادہ موٹا کر دے گا. وہ 70 گنا زیادہ تازہ اور موٹا ہوگا، اس کا وزن 70 گنا زیادہ اللہ بڑھا دے گا. اور جب اس کو میزان عمل میں بھی رکھا جائے گا، ترازو میں بھی رکھا جائے گا، تو اس کا وزن بھی اللہ تبارک و تعالی 70 گنا زیادہ فرما دے گا. اور یہ جانور آپ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے پل صراط سے پار کرائے گا. دوستان محترم آپ دیکھیں، یہ پل صراط سے پار ہونے کی بات ہو رہی ہے. اگر فلائٹیں بند ہو جائیں، سفر بند ہو جائیں، اگر وار چھڑ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کتنی کی بھی ٹکٹ آئے مجھے بس ٹکٹ نکال کے دے دو. 2 لاکھ کی ہوگی تو بھی چلے گی، 2.5 لاکھ کی ہو تو بھی چلے گی، مجھے ٹکٹ چاہیے. دوستان محترم پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، ہر ایک شخص کو اس سے گزر کے جانا ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں. اسی سے جاؤ گے تو ہی جنت میں جاؤ گے، ورنہ جنت میں نہیں جا پاؤ گے. کیا خیال ہے اس کے لیے؟ کون سی تیاریاں ہیں اس کے لیے؟ کیا عمل ہے اس کے لیے؟ تو اس کے لیے قربانی کرنے والوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ بندہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بہترین جانور کو راہ خدا میں قربان کرے، تاکہ یہ جانور قیامت کے دن پل صراط پر آپ کے لیے سواری کا کام کرتا ہوا نظر آئے، آپ کو گزارتا ہوا نظر آئے. یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. سیدہ فاطمہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس آ کے کھڑے ہو جاؤ. تو اللہ کے نبی نے جب یہ فضیلتیں سنائی، یہ شان اور یہ برکتیں سنائی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ابا حضور کی بارگاہ میں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا. قالت فاطمہ، حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ھذا لنا اہل البیت خاصۃ. یا رسول اللہ، یہ ساری فضیلتیں صرف اہل بیت کے لیے خاص ہے؟ یہ صرف ہمارے لیے ہے؟ او لنا وللمسلمین عامۃ، یا یہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہیں؟ یہ سیدہ فاطمہ نے سوال کیا. بہت سارے لوگ اگر یہ سوال نہ ہوتا تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ خاص طور پر سیدہ فاطمہ کے لیے ہے یا اہل بیت اطہار کے لیے ہے. لیکن جب کرم کا دروازہ کھل جاتا ہے اور رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے، تو حضور کے زبان مبارکہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ یوں تھے، یا فاطمہ قال بل لنا وللمسلمین عامۃ. اے میری بیٹی فاطمہ، یہ اجر و ثواب اور یہ فضیلتیں میرے اہل بیت کے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ ہے قربانی کی فضیلت، یہ ہے قربانی کی شان. تو خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کے ساتھ اچھے جانور کو خریدے اور راہ خدا میں قربان کرے. اس نیت سے قربان کرے کہ پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا، اس سے پہلے میرا مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس نیت کے ساتھ قربانی کرے کہ یہ قربانی پل صراط پر میرے لیے سواری کا کام کرے گی. اس نیت سے قربانی کرے کہ میزان عمل میں یہ قربانی رکھی جائے گی اور میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. دوستان محترم، اور اللہ نے جس کو دولت سے نوازا ہے اس کو چاہیے کہ ایک قربانی اپنے نبی کے نام سے کیا کرے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 2 قربانیاں کی، ایک قربانی اپنے نام سے کی اور ایک قربانی اپنے نبی کے نام سے کی. کسی نے پوچھا آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ مجھے میرے نبی نے وصیت فرمائی ہے کہ میرے لیے قربانی کرنا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 2 مینڈے ذبح فرمائے، ایک مینڈا اپنی طرف سے ذبح فرمایا اور ایک مینڈا اپنی امت کی طرف سے ذبح فرمایا ہے. تو جب نبی نے کیا تو امتیوں کو نہیں بھولے.
تو جس امتی کو اللہ نے نوازا ہے تو اس امتی کو بھی چاہیے کہ جب بھی قربانی کرے تو ایک حصہ اپنے نبی کے نام سے رکھا کرے، تاکہ ہماری تو پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جس جانور میں نبی کا حصہ ہے، بلند آواز سے نا یار، جس جانور میں نبی کا حصہ ہے اس ایک حصے کے صدقے میں باقی 6 بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔